بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج احمد فراز کو پڑھیں گے ہم۔ احمد فراز جو ہیں وہ دور حاضر کے اور کہہ لیں کہ ایک خاص اور منفرد انداز کے شاعر ہیں۔ ان کی ولادت 1933 میں ہوئی اور وفات 2008 میں ہوئی، اور موجودہ حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ویسے میں نے آپ کو اضافی طور پہ بتایا ہے۔ ان کا اصل نام تھا سید احمد شاہ احمد۔ سید احمد شاہ احمد فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد شاہ برق تھا، جو خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ اس لحاظ سے فراز نے ایک ادبی ماحول میں آنکھ کھولی۔ احمد فراز نے ایڈورڈز کالج پشاور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ یہ میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 235 پہ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ ریکارڈنگ کے درمیان بہت سی اصل میں ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں کالج میں جب اس طرح کا کام کریں۔ تو پھر پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں MA کیا اور کچھ عرصے اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ یہ دو ادارے ہیں، اکادمی ادبیات اور نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ احمد فراز آزادی اظہار کے قائل تھے، اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہ کیا۔ یہاں تک کہ 2004 میں ملنے والا اعزاز ہلال امتیاز انہوں نے اس بنا پر واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اسی طرح کوہاٹ میں موجود پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کرنے پر وہ اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے، حالانکہ وہ کوہاٹ کے رہنے والے تھے، پیدا ہوئے وہاں پہ ہوئے تھے۔ احمد فراز کی شاعری کو جتنا قبول عام حاصل ہوا شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوا ہوگا، یعنی عام لوگوں میں جتنا ان کو قبول کیا گیا وہ مشہور ہو گئے۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا، یعنی ایک آسان انداز میں شعر کہنا، پھر اسے عوام اور خواص کے ذہن میں مرتسم کرنا، یعنی اس کی شکل بنا دینا، اس طرح کا شعر کہنا کہ ان کی شاعری کو پڑھ کے ایسے لگے جیسے شاعری کے جو الفاظ ہیں، شعر جو ہیں وہ مجسم صورت اختیار کر گئے ہیں۔ احمد فراز کے لیے بہت آسان کام تھا۔ ان کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ قدر تفکر بھی پایا جاتا ہے، یعنی غور و فکر کی دعوت دینے والی شاعری تھی ان کی، اور تھوڑا سا مزاحیہ انداز بھی رکھ لیتے تھے۔ سماجی ناانصافیوں پر احتجاج تقریباً ہر شاعر کا موضوع رہا ہے، لیکن احمد فراز کے ہاں یہ رنگ سب سے جدا ہے۔ ان کی شاعری کے 13 مجموعے شائع ہو چکے ہیں: تنہا تنہا، درد شوب، نایافت، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانے جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ نہ کروں، اے عشق جنوں پیشہ۔ تو یہ ان کی چند کتابوں کے نام ہیں۔ اب ان کی جو غزل ہے بہت خوبصورت غزل ہے، اور یہ بھی ایک انقلابی اور ایک احتجاجی غزل ہے، جس میں وہ حکومت کی پالیسیوں سے نالاں اور ناراض نظر آتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو شاید بتایا ہو یا کسی اور کلاس کو بتایا ہو کہ اردو غزل جو ہے وہ ابتدا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا اور اس طرح کے موضوعات اس کا خاصہ ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں جدید دور میں اب احمد فراز ہوں، فیض احمد فیض ہوں، اور بہت سے اور شعراء نے غزل کو سیاسی اور معاشرتی موضوعات بھی اس میں غزل میں ان موضوعات کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو یہ غزل جو ہے یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک احتجاج ہے، کہنے کو یہ ایک غزل ہے، لیکن اس کا انداز اس طرح کا روایتی غزل کا سا نہیں ہے، بلکہ نظم کا سا انداز ہے۔ ایک شعر دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور بالکل ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ کہتے ہیں لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ یعنی اس میں جو احتجاج کر رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر حکومت وقت نے کیا بولنا ہے۔ لب کشا ہے لوگ، لب کشائی کا مطلب ہے لب کھولنا۔ لوگ اب بول رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ اس طرح کی جو غزلیات یا عنوانات ہوتی ہیں یہ اصل میں بہت کہہ لیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر دور کے بارے میں یہ لگ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آج کے دور میں بھی حکومت کی پالیسیوں سے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لب کشا ہیں لوگ بول رہے ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، سرکار کیا پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔
اب لہو بولے گا، تلوار کو کیا بولنا ہے؟ یعنی تلوار سے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا لہو جہاں پہ گرتا ہے وہ اس کے ظلم کی داستان بتاتا ہے، اپنے قاتل کی نشاندہی کرتا ہے، ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں پہ ہونے والا ظلم و ستم، ظلم و زیادتی، ناانصافی، اس کی گواہی اب لوگ دیں گے، لہو دے گا۔ تلوار کے ظلم کی گواہی لہو دے گا، حکومت کے ظلم کی گواہی لوگ دیں گے۔ یہ اس کی مختصر تشریح ہے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ بڑے معاشرتی زوال کی عکاسی کرتے ہیں اس شعر میں۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ لوگ اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، ذرا ذرا سے عہدے کے لالچ میں، ذرا ذرا سے فائدے کے لالچ میں اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، اور بکنے والوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون اپنا زیادہ بھاؤ لگاتا ہے اور حکومت کی خوشامد میں کون آگے بڑھتا ہے۔ وہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں خریدار کے سامنے، یعنی حکومت کے سامنے۔ تو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ تو اگر کسی میلے میں اس جیسے غلام بک رہے ہوں تو خریدار کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، غلام خود آگے بڑھ بڑھ کے اپنی صفات اور اپنی خوبیاں اور اپنی ضمیر فروشی کی داستان بیان کرتے ہیں، تو خریدار کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اسے خود ضمیر فروش نظر آ جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ بڑا طنزیہ انداز میں کہا کہ گواہیاں دیتے ہیں لوگ جھوٹی عدالت میں آ کے، حکومت کے ظلم و ستم کو بیان نہیں کرتے، جن کو حکومت میں عہدے مل جاتے ہیں وہ حکومت کی غلط بات کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ آج ہو یا پھر گزشتہ حکومت ہو یا اس سے پہلی حکومتیں ہوں، ہم نے ہر دور میں یہی دیکھا ہے کہ جن کو حکومت میں کوئی فائدہ مل جاتا ہے وہ حکومت کی ہر غلط بات کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عدالت میں گواہی دینے تو آئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں، ان کی گواہی بکی ہوئی ہے، ان کا ایمان بکا ہوا ہے، انہوں نے کیا بولنا ہے؟ یار طنز میں کہا ہے انہوں نے، ہمیں معلوم ہے انہوں نے کون سی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی دینی ہے۔ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغے سر دیوار کو کیا بولنا ہے؟ یہاں اپنے آپ کو وہ چراغ کہہ رہے ہیں، استعارہ استعمال کریں، اپنے آپ کو حق کی بات کہنے والے کو وہ چراغ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے تو وہ چراغ حق کی بات کرنے والا حق کی بات کرتا رہتا ہے، لیکن کب تک وہ اپنے خلاف مزاحمت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جیسے دیوار پہ رکھا ہوا چراغ جو اپنے ارد گرد کے اندھیروں کو روشنی سے منور کرتا ہے، لیکن کب تک وہ رات کی تیز اور سرد ہوا کا سامنا کر سکتا ہے؟ بالآخر وہ بجھ ہی جاتا ہے، تو پھر اس کی آواز سننے کا اور روشنی دیکھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دیر تو لوگ جو ہیں وہ اس کی روشنی سے منور رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی روشنی جو ہے وہ بھی ہوا کے ساتھ بجھ جاتی ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہ گار سر دار کو کیا بولنا ہے؟ بہت ہی خوبصورت غزل ہے، اگر آپ اس کو کبھی سلیبس کا بوجھ اپنے ذہن سے ہٹا کے پڑھیں نا تو واقعی مزہ آئے آپ کو۔ کہتا ہے فراز کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک گناہ گار جس کو تم نے بلا وجہ الزام کے زمرے میں پھانسی کی سزا دے دی ہے، اور پوچھتے ہو کہ اب اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو ایک گناہ گار سرے دار پھانسی کو کہتے ہیں، اور سرے دار کا مطلب پھانسی کے کنارے پہ پہنچے ہوئے شخص کو اب کیا بول کے میری خواہش پوچھ کے کیا کرو گی؟ میری خواہش اور میرے کلام کا کیا فائدہ اس وقت؟ میں کیا بات کروں میری آخری خواہش کیا ہے، جبکہ تمہارا تمام فیصلہ، میرے اوپر چلایا گیا مقدمہ، میرے اوپر لگائے گئے الزامات سارے ہی غلط ہیں، تو جب میری وہ بات نہیں سنی تو میری آخری خواہش سن کے کیا کرو گی؟ پھر کہتے ہیں خلقت شہر چپ تھی، خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے؟ واقف اسرار کہتے ہیں جو حق بات کو جانتا ہے، اسرار سر کی جمع ہے، سر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو اسرار چھپی ہوئی چیز۔ تو احمد فراز کہتے ہیں کہ تمام لوگ حکومت کے ظلم و ستم پر چپ ہیں شاہ کے فرمان کے بعد، شاہ کا مطلب ہے بادشاہ یعنی حکومت، اور فرمان کا مطلب ہے آرڈر۔ تو حکومت جو کہتی ہے لوگ اسے خاموشی سے برداشت کرتے ہیں، اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ ایسے میں جو اصل بات جانتا ہے، حق کی آواز بلند کرنے والا کیا بولے، کس نے اس کی بات سننی ہے؟ جبکہ سارے لوگ تو حکومت کی بناوٹ اور حکومت کے جھوٹ کی نظر ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے کو قربان کر دیتے ہیں۔ حق بات کو کون سنتا ہے اور حق بات سننے والا کون ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں وہی جانے پسے پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ بڑی خوبصورت غزل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پسے پردہ کا مطلب پردے کے پیچھے۔ کسی زمانے میں کٹ پتلیوں کا کھیل ہوتا تھا، پردے کے پیچھے دھاگوں کے ساتھ وہ پتلے بنائے ہوتے تھے، وہ ہلاتے تھے پتلے کو، جو کہتے تھے وہ کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ دراصل
وہ ان سے وہ کچھ کرواتی ہیں جو انہوں نے کروانا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، تماشا گر تماشا دکھانے والا، پس پردہ پردے کے پیچھے، یعنی وہ خفیہ ہاتھ جو پردوں کے پیچھے ان حکومتوں کو چلاتے ہیں، بناتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ کہاں، کب، کہاں، کون سے کردار کو کیا بولنا ہے، کہ ان حکومتوں کو بنانے والے اور ان کو چلانے والے ان لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اب حکومت نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ حکومت کو بعض اوقات خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں جہاں دربار ہو شاہوں کے مصاحب و فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ یعنی جہاں لوگ حکومت سے فائدہ اٹھانے والے، حکومت میں عہدے لینے کے متمنی، تمنا کرنے والے، مصاحب کا مطلب ہے درباری، اور حکومت کی تعریفیں کرنے والے اور حکومت کو بادشاہوں جیسا بنانے والے، وہاں لوگوں کی بھرمار ہو، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ حق بات کہنے والے کو کون پوچھتا ہے۔ یہاں غالب کے طرفدار کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ادبی لحاظ سے دیکھا جائے